Assalamu alaikum everyone, this is me Mahmood Zaibi and welcome to my YouTube channel. Finally, मैंने भी YouTube चैनल बना ही दिया. I think मुझे ये 5 साल पहले करना चाहिए था, but खैर. So let's talk about me a bit. मैं 20 साल की हूँ. I'm 20 years old and I'm from Lahore. Yes, I'm a Punjabi. मैं पंजाबी ਹੈਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਾਂਗੀ. So you all can hear me speak Punjabi in a hottest way. Okay, تو میں اچھا ایکچولی دس از مائی سیکنڈ ٹیک آن دا ویڈیو. میں نے پہلے بنائی تھی اینڈ آئی ریئلائزڈ کہ یہ جو میری ہینڈ فری اس کے ساتھ پلگ ان نہیں ہوئی تھی صحیح سے, تو اس میں آواز ہی نہیں آئی. آئی ایم لٹرلی سو فرسٹریٹڈ رائٹ ناؤ. میں نے پورے آدھے گھنٹے کی ویڈیوز بنائی ہیں, 3 ویڈیوز میں نے بنائی ہیں یا 4 بنائی ہیں, اور وہ ساری کی ساری 10 منٹ کی تھیں اور 9 منٹ کی تھی اور 5 منٹ کی تھی اور 6 منٹ کی تھی. اور میں اتنا بولی ہوں اور اب مجھے پتہ بھی نہیں ہے کہ میں بولوں کیا. آئی تھنک مجھے مائک لے لینا چاہیے. کب تک میں اس ہینڈ فری کے سہارے رہوں گی, کیونکہ اس پہ بھی مجھے بھروسہ نہیں ہے. ٹرسٹ ایشوز ہو گئے ہیں مجھے. خیر, میں نے کانٹینٹ کریشن اسٹارٹ کی ہے. ایکچولی میرا کانٹینٹ پہلے ایسا نہیں تھا. آئی یوز ٹو پوسٹ مائی حجاب لیس ٹک ٹاکس اور اس طرح کا کانٹینٹ تھا میرا. بٹ دین ون ڈے آئی ووک اپ اینڈ آئی ڈیسائڈیڈ کہ اب سے میں ایسا کانٹینٹ نہیں بناؤں گی. آئی بی اے گڈ گرل. تو میں نے وہ ساری پکچرز اور ویڈیوز سب ڈیلیٹ کر دی. اٹ واز ہارڈ بٹ ورتھ اٹ. So let's talk about something. Let's say نماز کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں. بٹ ویٹ, لیٹ می فکس مائی حجاب. سو ناؤ وی آر گڈ. اب میرا حجاب بالکل پرفیکٹ ہے. سو اتنا بھی پرفیکٹ نہیں ہے بٹ لائک گزارے لائق ہے. سو کیا کر سکتے ہیں. اوکے, سو میرا کانٹینٹ اب بہت اچھا جا رہا ہے الحمد للہ. آئی ڈونٹ نو میں نے یہ سیریز کیوں اسٹارٹ کی. آئی جسٹ وانٹڈ ٹو شیئر مائی جرنی, کیونکہ میں خود ابھی اسٹارٹ میں ہوں. تو آئی واز لائک کہ لیٹس شیئر وٹ ہیو ایکسپیرینسڈ, یا میں جو ایکسپیرینس کر رہی ہوں وہ شیئر کر لیتی ہوں. سو دس ایکچولی فیلز گڈ. جب آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ ہونے لگ جاتے ہو نا ان اے گڈ وے, تو یو فیل ویری ہیپی, یو فیل ویری کام. کام تو میں ویسے نہیں ہوں لیکن یو فیل لائک دیٹ. اوکے, اور آپ مطلب اٹس سو بیوٹیفل. اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرنا بہت اچھی چیز ہے, بہت پیاری چیز ہے. کہ پھر آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ ساری نمازیں ٹائم پہ پڑھا کرو, آپ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو. اور اللہ تعالیٰ نا معاف کرنے والے, ہی از غفور الرحیم. اور جب ہم یہ ریئلائز کر لیتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ تو اتنا معاف کرنے والے ہیں, تو ہماری لائف سیٹ ہو جاتی ہے. آئی ایم شیور ہماری لائف سیٹ ہو جاتی ہے. اور جیسے ہم یہ بھی کہتے ہیں, جیسے ہم پہ کوئی مشکل آتی ہے نا, تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے, یا اللہ میں ہی کیوں. ٹھیک ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر عسر کے ساتھ یسرا ہے, یعنی ہر پریشانی کے ساتھ آسانی ہے. پریشانی کے بعد آسانی نہیں, اس کے ساتھ ہی آسانی ہے. اور میں نے ایک جگہ یہ بھی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نا کیا پڑھا تھا میں نے ایکچولی, ہاں, کہ اللہ تعالیٰ ایکچولی میں نے ایک جگہ یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پریشانی ہمیشہ کم رکھی ہوتی ہے اور جو آسانی ہے نا وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. لیکن ہم انسان ہیں, ہم بہت ناشکرے ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں, ہمیں تو بس پریشانی نظر آتی ہے کہ یا اللہ یار آپ نے میرے ساتھ ایسے کر دیا, اللہ تعالیٰ دیکھیں میرے صحیح ہو رہا ہے. لیکن جب وہ آسانی آتی ہے نا تو لے کے ہم تو ڈیزرو کرتے ہیں. نو یو ڈونٹ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ آسانی دی ہے, بی تھینکفل فار دیٹ. کیونکہ ایک رب جس نے آپ کو پیدا کیا, پھر آپ کو زندگی دی, پھر آپ کو دماغ دیا, پھر آپ کو ایک دل دیا, ٹھیک ہے,
وہ رب اتنا رحیم ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ اپنے دماغ کے آخری حصے میں جا کے بھی نہیں سوچ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کتنے رحیم ہو سکتے ہیں. آپ نے قتل بھی کیا ہوگا نا, اینڈ دین یو گو ٹو اللہ, اور آپ بہت بہت گلٹی ہیں. آپ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اللہ پلیز مجھے معاف کر دیں, اینڈ ہی فورگیوز یو. انسان نہیں کرتے ایسا. یہی تو فرق ہے اللہ تعالیٰ میں اور انسان میں, کہ انسان کبھی معاف نہیں کرتے. بھول بھی جائیں گے تو معاف نہیں کریں گے, اور بھولتے بھی نہیں ہیں ایکچولی. اب اگر میں اپنی ایگزامپل لے لوں تو میں بھی آسانی سے معاف نہیں کرتی, لیکن اللہ تعالیٰ تو کر دیتے ہیں. اگر میں اللہ تعالیٰ سے کوئی معافی مانگتی ہوں, اللہ تعالیٰ سے کسی بھی بات کی میں معافی مانگتی ہوں, تو ہی forgives me because he loves me and he loves all of you. وہ ہم سب سے 70 ماؤں والا پیار کرتے ہیں. 70 ماؤں والا پیار, لائک سوچ سکتے ہو آپ اس بارے میں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے اتنا پیار کرتے ہیں. ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہمارا رب کتنا رحیم ہے. اچھا لیٹس ٹاک اباؤٹ ججمنٹ. ہم نا جج بہت کرتے ہیں, لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ججمنٹ کا حق دیا؟ نہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ججمنٹ کا حق بالکل نہیں دیا. کیوں نہیں دیا؟ اللہ تعالیٰ کس لیے؟ جج کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے. کوئی کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا, اس سے اپنا کیا لینا دینا بھائی. Like just do your own work and move on. Why are you judging? کیا ہم خود بہت نیک ہیں؟ کیا ہم خود اتنے اچھے ہیں کہ ہم دوسروں کو جا کے جج کریں گے؟ میں نے اتنے لوگوں کی, ایکچولی خاص طور پہ لڑکیوں کی اتنی پوسٹ کے نیچے میں نے کامنٹس دیکھے ہوئے ہیں نا, whether they are trying to do something nice یا نائس نہیں بھی کر رہی نا تب بھی, نائس کر رہی ہیں تب بھی برے کامنٹس ہوں گے, نہیں کر رہی تب بھی برے کامنٹس ہوں گے. دے لائک حجاب کیا ہوا تم نے حجاب کے ساتھ میک اپ کیا ہوا ہے. حرام پولیس آ جاتی ہے, حرام پولیس. تم نے حجاب کے ساتھ میک اپ کیا ہوا ہے, یو آر جہنمی اکارڈنگ ٹو دیم. تم نے حجاب کے ساتھ تم کاسپلے کر رہی ہو, بٹ یو آر حجابی ایز ویل, آپ پھر بھی جہنمی. آپ بڑے جنتی ہیں جو آپ یہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ کون جہنمی اور کون جنتی. اللہ تعالیٰ نے نا ہم انسانوں کو دنیا میں عبادت کے لیے بھیجا. جج کرنا نا اللہ تعالیٰ کا کام ہے, ٹھیک ہے. تو بہتر ہے کہ ہم یہ کام اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں اور خود لوگوں کو جج کرنا بند کر دیں. ہر لڑکی کو ٹرول کر دیا جاتا ہے آئے دن. پھر لوگ پتہ کیا کہتے ہیں کہ نا ایک مسلمان کا فرض ہے کہ وہ دوسرے کو گائیڈ کرے. ہدایت اللہ تعالیٰ دیتی ہے, گائیڈ کرے, ٹھیک ہے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ جو جن کو آپ گائیڈ کرنے کی بات کر رہے ہیں نا, دے آر گرون پیپل, بچے نہیں ہیں. ہاں آپ ایک بچے کو جا کے بولیں گے بیٹا تم نماز نہیں پڑھو گے نا تو اللہ تعالیٰ تمہیں گناہ دیں گے, تو تمہیں نماز پڑھنی چاہیے. تم نماز پڑھو گے تو تمہارا اللہ تعالیٰ سے رشتہ مضبوط ہوگا, اللہ تعالیٰ تم سے پیار کریں گے, یو ول بی ہز فیوریٹ. اب جا کے بچوں کو بولے یہ بات. آپ ان لوگوں کو بول رہے ہیں جن میں شعور ہے, جن میں عقل ہے, جن کا فرنٹل لوب ڈیولپ ہو چکا ہوا, اور انہیں آپ جا کے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو صحیح سے کرو تم, یہ تو صحیح سے کرو تم. آپ کو کیا پتا کہ وہ اس اسکرین کے پیچھے بیٹھے بندے کا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ ہے وہ آف کیمرہ کتنا مضبوط ہو. آپ تو اس کے ساتھ نہیں ہے نا. اور اس کا اور اللہ کا کام ہے. یہ انسان تھرڈ ویل بن کے کیوں آ جاتے ہیں درمیان میں, اور پھر ایسے آئنسٹائن اور سقراط بن جاتے ہیں نا کہ ہمارا تو فرض ہے گیان دینا. نو, آپ کا فرض نہیں ہے. آپ کا فرض یہ ہے کہ آپ کوئی اچھی بات بتاؤ. آپ کا فرض یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے کرٹیسائز کرو. آپ اور لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ جب آپ سوشل میڈیا پہ کوئی کانٹینٹ بنانے لگ جاتے ہو نا, تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ پبلکلی پوسٹ کر رہی ہو تو یو شوڈ آلسو ٹیک کریٹیسزم. نو, یو شوڈ ناٹ. جسٹ بیکاز ایک بندہ یا بندی سوشل میڈیا پہ پوسٹ کر رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کی پراپرٹی بن گئی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا جو دل چاہے گا آپ کریں گے اس کے ساتھ. انسانوں کو
انسانوں کی طرح ٹریٹ کیا کریں. وہ انسان جن کے اندر فیلنگز ہوتی ہیں، جنہیں آپ کی باتیں ہرٹ کرتی ہوں گی، آپ کی باتوں کی وجہ سے وہ ڈسٹرب رہتے ہوں گے، ان کی مینٹل ہیلتھ خراب ہوتی ہے. لیٹس سپوز وہ اللہ تعالیٰ کو جا کے بتاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں شاید حقوق اللہ تو معاف کر دوں، لیکن حقوق العباد معاف نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ تب تک جب تک اس بندے نے معاف نہ کیا ہو آپ کو، جس کے ساتھ آپ نے برا کیا ہے، یا جس کو آپ نے برا بھلا بولا ہے، یا آپ کی وجہ سے جو ہرٹ ہوا. لیٹس سپوز میری ایگزامپل لے لیتے ہیں، میں کسی اور کی ایگزامپل لے لوں. آپ نے میری ویڈیو کے نیچے آ کے کچھ بولا ہے، ٹھیک ہے. اب میں اس بات سے بہت زیادہ ڈسٹرب ہوں گی، ہرٹ ہوں گی، ٹھیک ہے. اور میں وہ بات بھولتی نہیں. قیامت آ جاتی ہے، قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ کو بتاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے نے مجھے یہ بولا تھا اور مجھے بہت برا لگا تھا اور میں نے اس کو معاف نہیں کیا. اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں گے کہ ہاں بھی تم نے ایسا کیوں کیا، تو آپ یہ بولیں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک صرف کامنٹ ہی تو تھا، اور ویسے بھی یہ تو پبلکلی پوسٹ کرتی تھی، تو اس کو چاہیے تھا نا کہ یہ تو کرٹیسزم لیتی. اللہ تعالیٰ آپ یہ باتیں سننے بیٹھیں گے. بات وہ کرنی چاہیے کہ جب آپ کو وہ بندہ بات کرے نا، وہی والی بات تو آپ سہ سکیں، پھر آپ ٹریگر نہ ہوں. آپ کے جب ٹریگر ہو جاتے ہیں نا، خاص طور پہ لڑکے جب ٹریگر ہو جاتے ہیں نا، تو وہ بہت کچھ کہہ جاتے ہیں، بہت گالیاں گلوچ. لیکن آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ کی ان گالیوں سے آپ کی ہی قبر میں کتنے بچھو پیدا ہو چکے ہوں گے. ججمنٹ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، ٹھیک ہے. تو بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کام ہم اللہ تعالیٰ پہ رہنے دیں. ہم انسان ہیں نا، ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا. اس دنیا میں رہ رہے ہیں ہم، تو اس دنیا میں ہم اچھے سے رہیں، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کے فیصلے، اللہ تعالیٰ کے جو کام ہے وہ ہم اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ نے یہ سب ہم سے کروانا ہوتا ہے نا، تو آئی ایم شیور کہ اگر ہمیں یہ کام دیا ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ نے، تو ہم تو ہر جگہ حرام پولیس بن کے تو ہم تو سب کو اریسٹ کر لیتے کہ ہاں بھائی تم بھی ایسے ہو، تم بھی ویسے ہو. چلو پلیز تھوڑا دھیان کیا کریں، لوگوں کی دل آزاری نہ کیا کریں، گناہ ملتا ہے اس سے، شرم کریں تھوڑی آپ لوگ. ناؤ لیٹس ٹاک اباؤٹ وہ چیزیں جو حرام ہیں لیکن ہمیں جنت میں ملیں گی، جیسے شراب. میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ جب میں جنت میں جاؤں گی نا، تو میں نے تو اللہ تعالیٰ سے ہر شراب مانگ لینی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی دے دے، مجھے بھی دے دے، مجھے بھی دے دے، سب دے دے مجھے، اور یہ میرا حق بھی ہوگا. میں نے دنیا میں نہیں پیا یہ، میں نے اس لیے نہیں پیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا تھا کہ تم اگر دنیا میں نہیں پیو گے نا تو میں تمہیں جنت میں دوں گا، اور جو جنت والی ہوگی نا وہ اس دنیا والی سے کہیں زیادہ اچھی ہوگی. تو میں تو ہوں لالچی، ٹھیک ہے. ایک تو میں جنت کی لالچی ہوں، دوسری میں جنت کی شراب کی لالچی ہوں، تیسری میں اپنے دوستوں کے ساتھ جنت میں گھر بنانے کی لالچی ہوں. تو میں تو مانگوں گی اللہ تعالیٰ سے یہ کہ آپ نے تو میرے سے پرومس کیا تھا نا کہ آپ مجھے یہ دیں گے. تو جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ کہ جو لوگ، اگر آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو شراب پیتا ہے، تو آپ یہ سوچیں نا کہ اگر آپ یہاں نہیں پئیں گے تو آپ کو وہاں ملے گی. وہ جو وہاں ملے گی وہ اس والی سے اتنی اچھی ہوگی، اتنی اچھی ہوگی کہ آپ امیجن ہی نہیں کر سکتے کہ کتنی اچھی ہوگی. آئی تھنک آج میں نے کچھ زیادہ ہی بول دیا. سو لائک اس ویڈیو کو ہم یہی ختم کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کون سا کانٹینٹ پسند ہے، تو پھر میں اس پہ بات کروں گی. اور اگر آپ نے یہاں تک ویڈیو دیکھ لی ہے تو آئی لو یو، تھینک یو ویری مچ. آپ نے میری اتنی بک برداشت کر لی. تو تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ. خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، نماز پڑھیں اور خوش رہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز خوش رہیں.